کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تعلیم کا مقصد۔ مروجہ نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف دولت کا حصول یعنی نوکری کرنا اور پیسہ کمانا رہ گیا ہے۔ طلبہ کورسز میں داخلہ لیتے وقت یہی سوچ لیتے ہیں کہ فراغت کے بعد اتنی تنخواہ والی جاب ملے گی۔ والدین اور اساتذہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھ کر پڑھاتے اور پڑھواتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے پاس اگر زیادہ تنخواہ والی جاب نہ ہو تو عام طور پر گھر اور معاشرے میں انہیں ناکارہ یا کم تصور کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں عملاً عزت و ذلت کا معیار پیسہ ہی قرار پاتا ہے، جو کہ ایک مہلک طرز فکر ہے۔ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا تھا، آج اس فتنے میں جو جتنا مبتلا ہے اسے اتنا ہی اعلیٰ و ارفع سمجھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ صلاحیت بغیر صالحیت۔ اس نظام تعلیم میں سب کچھ صلاحیت کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ صلاحیت بھی تخلیقی نہیں بلکہ تقلیدی۔ اعلیٰ کورسز میں داخلے یا نوکری کے حصول کا معیار صرف صلاحیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ایسے علوم میں آپ کی صلاحیت پرکھی جاتی ہے جس کا کوئی تعلق آپ کے مضمون یا اس نوکری سے نہیں ہوتا۔ مثلاً فلمی دنیا کے سوالات، کرکٹ کے سوالات، مختلف طرح کے ڈیٹاز وغیرہ وغیرہ۔ پورے تعلیمی نظام میں صلاحیت کا کہیں کوئی اہتمام نہیں۔ صلاحیت تعلیم کا کوئی جز ہی قرار نہیں پاتی۔ طلبہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ بلندی کے اعلیٰ معیار کو پہنچ گئے، لیکن صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر وہ اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے کہ وہ کس طرح سے پہنچے۔ انہیں اپنی پوری زندگی میں یہ سوچنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی کہ ان کے اخلاق و اطوار کیسے ہیں۔ والدین بھی اپنے بچوں کے درمیان صرف صلاحیت کو ہی معیار ترجیح بناتے ہیں۔ صالح اولاد تو اکثر گھروں میں احمق اور کم عقل سمجھی جاتی ہے۔